خوش آمدید۔ چلیں آج کیمسٹری کی دنیا میں گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم تصور یعنی مول کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس پر کیمسٹری کے بہت سے حسابات کی بنیاد ہے۔ تو ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ کیمیاءدان آخر اس خلا کو کیسے پر کرتے ہیں؟ مطلب ایک طرف ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم لیب میں گرام میں تول سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہے ایٹم اور مالیکیول جو اتنے چھوٹے ہیں کہ دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تو ان دونوں دنیاؤں کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب وہ ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور تصور میں چھپا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مول۔ یہ سمجھ لیں وہ چابی ہے جو نظر آنے والی میکروسکوپک دنیا اور نہ نظر آنے والی مائکروسکوپک دنیا کے درمیان کا دروازہ کھولتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مول آخر ہے کیا چیز۔ یہی ہمارے آج کے موضوع کا اصل مرکز ہے۔ اس سب کی بنیاد ہے ایووگیڈرو کا نمبر۔ یہ بس ایک خاص نمبر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کے ایک مول میں کتنے پارٹیکلز یعنی ایٹم، مالیکیول یا آئن موجود ہوتے ہیں۔ سمجھیں کہ یہ گنتی کی ایک معیاری اکائی ہے۔ اور یہ نمبر ہے 6.022 ضرب 10 کی طاقت 23۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایٹم اور مالیکیول کتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد مل کر صرف ایک مول بناتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ ہے مول کنورژن میپ۔ اسے اپنا روڈ میپ سمجھ لیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ مول بالکل مرکز میں ہے، اور یہ ماس یعنی وزن اور ذرات کی تعداد کے درمیان ایک پل کی طرح کام کرتا ہے۔ آج ہم انہی دو کنیکشنز پر توجہ دیں گے۔ چلیں پہلے کنیکشن سے شروع کرتے ہیں، مول اور ماس کا رشتہ، مطلب مول سے گرام اور گرام سے مولز میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کیمسٹری میں سب سے عام حسابات میں سے ایک ہے۔ اس تبدیلی کے لیے جو ٹول ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے مولر ماس۔ اب یہ کیا ہے؟ بہت سادہ۔ کسی بھی چیز کا مولر ماس اس کے ایک مول کا وزن ہوتا ہے گرام میں۔ مثال کے طور پر پانی کا مولر ماس ہے 18 گرام فی مول۔ اس کا مطلب ہوا کہ پانی کے ایک مول کا وزن 18 گرام ہوگا۔ بس یہی ہے ہمارا کنورژن فیکٹر۔ اور یہ رہا اس کا فارمولا۔ اگر مولز نکالنے ہیں تو بس دیے گئے ماس کو جو گرام میں ہو اس مادے کے مولر ماس سے تقسیم کر دیں۔ سیدھا سا حساب ہے۔ چلیں اس کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ مان لیں ہمارے پاس 60 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو پہلا قدم دیا ہوا ماس نوٹ کریں، پھر CO2 کا مولر ماس کیلکولیٹ کریں جو کہ بنتا ہے 44 گرام فی مول، اور آخر میں بس 60 کو 44 سے تقسیم کر دیں۔ تو جب ہم 60 کو 44 سے تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 1.364 مولز۔ دیکھا، ہم نے آسانی سے ایک وزن کو ایک کیمیائی مقدار میں بدل دیا۔ یہ تصور واقعی بہت طاقتور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کنیکشن تو سمجھ آ گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے اہم کنیکشن کی طرف۔ مول کو سیدھا ایٹموں یا مالیکیولز کی گنتی سے کیسے جوڑا جاتا ہے؟ اور یہاں پر پھر سے ہمارا ہیرو ایووگیڈرو کا نمبر سامنے آتا ہے۔ یاد ہے نا؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مول میں ٹھیک کتنے ذرات ہوتے ہیں، یعنی وہی 6.022 ضرب 10 کی طاقت 23۔ اس معاملے میں یہی ہمارا کنورژن فیکٹر ہے۔ اس کا فارمولا بھی بالکل ویسا ہی سادہ ہے۔ مولز نکالنے کے لیے آپ کے پاس جتنے بھی ذرات ہیں ان کی تعداد کو ایووگیڈرو کے نمبر سے تقسیم کر دیں، بس۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ فرض کریں ہمارے پاس 8.9 ضرب 10 کی طاقت 23 ہائیڈروجن ایٹم ہے۔ پہلا قدم ذرات کی دی ہوئی تعداد لکھیں، دوسرا قدم ایووگیڈرو کا نمبر لکھیں، اور آخری قدم پہلی تعداد کو دوسری سے تقسیم کر دیں۔ اور جیسا کہ اس مثال میں دیکھا جا سکتا ہے، حساب کے بعد ہمیں ملتے ہیں 1.48 مولز۔ یعنی ہم نے ایٹموں کی اتنی بڑی ناقابل انتظام تعداد کو ایک سادہ قابل انتظام کیمیائی اکائی میں تبدیل کر لیا ہے۔ تو اب ہم نے دو اہم تبدیلیاں دیکھ لی ہیں۔ اب ان سب کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ پورا نظام کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں اس کنورژن میپ پر واپس چلتے ہیں۔ غور سے دیکھیں، مول بالکل مرکز میں ہے۔ یہ وہ مرکزی ہب ہے، وہ اسٹیشن ہے جہاں سے آپ ماس کی دنیا میں بھی جا سکتے ہیں اور ذرات کی دنیا میں بھی۔ یہ ان دونوں الگ الگ پیمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور یہی چیز اسے کیمسٹری میں اتنا ضروری بناتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، کیا سائنس میں
مول جیسی اور بھی بنیادی اکائیاں ہیں، ایسی اکائیاں جو حقیقت کے بالکل الگ، بہت چھوٹے اور بہت بڑے پیمانوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جو ہمیں سائنس کے بنیادی اصولوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔